السلام علیکم. کیسی گئی افطاری؟ کیسی گئی آپ لوگوں کی؟ عبادت کیسی جا رہی ہے؟ میں کوئی عالم یا جالم یا مولوی مولانا، میری اتنی حیثیت نہیں ہے، میری اتنی اوقات نہیں ہے. پر جتنا میں نے جانا ہوں، جتنا میں نے اپنی امی سے، اپنے والد سے، اپنے طارق جمیل صاحب سے، مولانا الیاس قادری سے، جتنے بھی ذاکر نائک، جتنے بڑے بڑے مولوی مولانا علماء لوگ ہیں، ان سے سیکھا ہوں. اور قرآن شریف سے جو سیکھا ہوں، اس میں نے قرآن شریف میں یہ پڑھا ہوں کہ رمضان کا مطلب ہوتا ہے جل جانا، جلا دینا. کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر ایک گناہوں کو جلا دینا، اپنی ساری خواہشیں جو نفس امبارہ، نفس پہ کنٹرول کرنا. یہاں تک کہ اللہ نے بولا کہ اپنے حلال، اپنی بیوی، ساری چیزیں چھوڑ کے خالی اللہ کی راہ پہ لگ جاؤ. کیونکہ سارے مہینوں کے نام عربوں نے رکھے، لیکن رمضان، ماہ رمضان کا نام اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے. اور اللہ کے نبی انتظار کرتے تھے کہ تیاری کرو کہ رمضان آ رہا ہے. تو تیاری یہ نہیں کرتے تھے کہ سحری بھر لو، افطاری بھر لو، یہ بھر لو، وہ بھر لو، پکوڑے بھر لو. نہیں، عبادت، نیکیاں. اپنے یہاں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا قرضہ اتار دو. جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ فطرے سے ان کی ساری تکلیفوں کو دور کر دو. افطاری کراؤ. اور ہمارے قرآن میں کہیں پہ یا ہمارے نبی نے کبھی ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی یہ کبھی کیا ہی نہیں. آپ دیکھیے، میں کبھی بھی غصہ کرتا ہوں، اور آج اس ویڈیو میں رجت شرما کی ماں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. ارنب گوسوامی کی بہن کو جو میں نے کہا، یہ سب کو جو میں کسی سے ڈر کے، کسی کے دباؤ میں آ کے، میرے پہ ڈر اور دباؤ صرف اور صرف میرے اللہ تعالیٰ کا ہے، اول اور آخر. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایسا لگا کہ رمضان میں اپنے دل کو صاف کرنا سب سے بڑی صفائی ہے. معافی مانگنا سب سے بڑا کام ہے. میں نے یہ اس لیے میں معافی مانگ رہا ہوں ایسے دو شخصیت سے جنہوں نے نفرت پھیلانے کا کام کیا ہے. اس کے باوجود میں معافی مانگتا ہوں کیونکہ وہ غلط تھا، وہ غلط تھا. اپنے دوستوں سے، اپنے یاروں سے، اپنے امی ابا سے، اپنے دشمنوں سے سب سے معافی مانگو. کینہ جو دل میں ہے اسے نکال دو. دل کو صاف کر دو، ایسا صاف کر دو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھا سیدھا دیکھے پہلے آسمان سے کہ میرا بندہ کیا بات ہے. اس لاک ڈاؤن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان لیا، نہیں تو ہم روتے رہتے، ارے میرے کو وہ کام ہے، میرے کو یہ کام ہے، آج تو لیٹ آیا تو یہ ہو گیا، تو تراویح چھوٹ گئی تو یہ ہو گیا، تو اس کا یہ ہو گیا. لیکن اب تو تم گھروں میں بند ہو. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا عبادت کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے توبہ کرنے کا. کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سرکار تمہیں سب خود لا کے دے رہی ہے.
مجھے ایک چیز کی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب ویڈیو آتے ہیں کہ لوگ افطاریاں خرید رہے، سحری خرید رہے، یہ خرید رہے، اتنا فاسٹ. اللہ کے واسطے کیا آپ لوگ 7-8 دن کی افطاری ایک ساتھ گھر پہ نہیں لا سکتے ہو؟ کیا آپ ایک کھجور، ہاں، اور تھوڑا سا فروٹ اتنا ہی لے کے صبر سے، دیکھو رمضان کا مطلب جلا دینا کے ساتھ ساتھ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے. تو لاک ڈاؤن کے اندر رہو، سرکار کو بھی سپورٹ کرو، خود کو بھی کرو، اپنے بچوں کو بھی کرو، اور اپنی قوم کو بھی کرو، اپنے دیش کو بھی کرو. ایک ہفتے کی افطاری لے آؤ. لوگ یہ بولنے چاہیے یار، لوگ یہ بولنے چاہیے، کیونکہ اب لوگ بہانہ ڈھونڈیں گے کیسے اور ہمیں بدنام کیا جائے. لوگ یہ بولنے چاہیے یار ہم اس قوم سے بلونگ کرتے ہیں جو 40 دن بنا پانی کے کربلا میں لڑی تھی. کہاں ہے وہ مسلمان؟ اپنے آپ سے نہیں لڑ سکتے ہم لوگ؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا. میرے بیوی، میرے یہاں پہ سب لوگ جتنے لوگ ہیں یہاں پہ گھر کے اندر، ان کو بولو اللہ کا واسطہ دے کے کہ اعجاز خان کتنا کھا رہا ہے اور کتنا پی رہا ہے اور کتنا سو رہا ہے. یہ میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، لیکن مجھے کچھ لوگ مانتے ہیں. اور دیکھو میں کوئی لیڈر ویڈر بھی نہیں ہوں. ہمارے لیڈر اللہ کے نبی اول آخر اور کوئی نہیں. باقی ہم سب جوکر ہیں. We are all clowns. He is the only one superior and last and the first. So ان کی زندگی کو فالو کرنا ہے. ہم بھی کبھی کبھی غصے میں آ جاتے، جلال آ جاتا ہے تو پاگل ہو جاتے، لیکن ہمیں وہ مثال پیش کرنی ہے کہ ہمارے نبی کتنے، اللہ کے نبی، ان پہ کوئی کوڑا پھینکتا تھا تو وہ جا کے چیک کرنے جاتے تھے، تبھی تو آدمی بولتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر سے میرے پاس ویڈیو آ رہے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ اتنی بھیڑ میں ہماری بہنیں یہ وہ شاپنگ کری. ارے بھائی گھر کی عورتوں کو کیوں نکال رہے ہو گھر سے باہر؟ کوئی کام کر رہے ہو آپ لوگ؟ عورت کیوں جا رہی ہے باہر؟ کیوں ہماری ماں بہن جا رہی ہے سحری لانے، افطاری لینے؟ مت جاؤ بھائی. 7 دن 8 دن کا لا کے رکھو. لوگ بولیں گے پورا مہینہ ہندوستان کے اندر مسلمان دکھائی نہیں دیے یار. اپنے گھروں میں عبادت کر رہے تھے، نہ سحریوں کی لالچ تھی نہ افطاری کی لالچ تھی، خالی انہیں اپنے اللہ کو راضی کرنے کی، اپنے رب کو راضی کرنے کی لالچ تھی. اور اپنے سے نیچوں کے قرضے اتار دو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. ارے ایک لسی پلا دو گے نا، میں بری نہیں بول رہا ہوں کہ بہت افطاری کھلا دو، ایک گلاس پانی پلا دو گے نا تو میرا اللہ 1 کا 70 دے گا. یہ وعدہ ہے میرے رب کا، 1 کا 70. باقی تمہاری مرضی ہے. روزہ آنکھوں کا بھی ہے، کانوں کا بھی ہے، منہ کا بھی ہے، ساری ہماری پوری سول کا، ہماری پوری، یہ سمجھ لو کہ اب کیا سمجھاؤں. سب مسلمان ہمارے سب جاننے والے ہیں، سب سمجھدار ہے. صرف میں اتنا چاہتا ہوں کہ گھروں میں رہو اور ہماری ماں بہنوں سے سحری مت بنواؤ. میرا وزن کم ہو گیا، میرے کو تو اچھا لگ رہا ہے، لائٹ فیل ہو رہا ہے، پورے میرے آرگان ریپیئر ہو رہے ہیں، ڈیٹاکس ہو رہا ہے پورا. جو 11 مہینے گندگی کھائی ہے وہ پوری 1 مہینے میں صاف ہو گئی. 11 مہینے نہیں کھاتے ہو کیا؟ گھپڑ کھاتے ہی تو ہو بھائی. اس میں اللہ نے نعمتیں بنائی ہے، لیکن ابھی وقت ایسا ہے میرے یارو. اس وقت کو ہمیں سمجھ کر، اس وقت کو ہمیں استعمال کرنا ہے. کس لیے کرنا ہے؟ آپ سب سمجھدار ہیں. میں کوئی ٹیچر تو ہوں نہیں، لیکن کچھ لوگ مجھے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یہ میں انہیں سمجھا رہا ہوں. باقی بھائی نبی کی بات نہیں سنتے، ہماری کہاں سنو گے؟ اللہ کے نبی نے صاف صاف کہا ہے. ہمیں کوئی کتاب فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے، سائنس پورا اس میں لکھا ہوا ہے. اور باقی جو ہمارے سپر ہیرو، ان کی زندگی کو دیکھ لو. ان کے 4 قصے آدمی نے کر لیے. اگر 4 ان کی زندگی کے قصے سن لیے تو بولے گے کیا بات کر رہے ہو ہیں. جب ہم انگریزوں کو جب ملتے، ہمارے دوست، تو ہم سناتے ہیں تو بولتے ارے ہمیں تو کوئی اور ہی اسلام پتا تھا.
ہمیں تو لادن چاچا پتا تھے، ہم نے کہا لادن چاچا سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی. جس راہ پہ بے گناہ لوگوں کی لاشیں بچھی ہو اور کوئی بھی ہو، اللہ کی راہ نہیں ہو سکتی. تو میرے یارو، میرے پیارو، جان بچانا اسلام میں سب سے بڑا فرض ہے. تو جان کس کی؟ پہلے خود کی، پھر دوسرے کی. تو یعنی کہ پہلے خود کی جان بچاؤ. یہ کرونا بہت پھیل چکا ہے، گھروں میں رہو. رمضان کا غلط فائدہ اٹھا کے گورنمنٹ کو پریشان کرنا، رمضان کا نام لے کے دوسری کمیونٹی کو پریشان کرنا، یہ ہمارا کام تھوڑی ہے یار. ہم تو وہ نبی کے فالوور ہے جو ایک روزے پہ مطلب ایک کھجور کھا لیا اور ایک گلاس پانی پی لیا. تھوڑا پانی پیا، یاد رب کو کیا، بھوک بھی مٹ گئی، پیاس بھی بجھ گئی. دعاؤں میں یاد رکھنا. میری بات کا برا لگا ہو تو مجھے معاف کرنا، اور میں نے جس کا دل دکھایا ہو مجھے معاف کرنا. میں آج پوری دنیا کے سامنے اپنی امی ابا سے معافی مانگتا ہوں، میرے والدین سے معافی مانگتا ہوں. اگر میں نے ان کا دل دکھایا تو اللہ مجھے معاف کرے. میں اپنی بیوی سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے اس سے کبھی جاتی کی ہو، کبھی اس کا دل دکھایا تو مجھے معاف کرے. میرے چھوٹے بھائیوں کو، میرے بڑے بھائیوں کو، جن کا میں نے دل دکھایا ہوں مجھے معاف کرے. اور میرے دل میں تو کچھ ہے ہی نہیں آپ کے لیے، کیونکہ میں تو آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی کرتا ہوں، کرتا رہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھنا. اپنے آس پاس کے ضرورت مند لوگوں کو دیکھتے رہنا، ان کی افطاری، ان کی سحری، ان کا کھانا. اور ہماری عید وہی ہوگی، ہماری عید وہی ہوگی کہ عید کے دن نریندر مودی، یوگی اور پوری دنیا ایک ساتھ، ہمارے پردھان منتری یہ ٹویٹ کرے کہ واہ، ہندوستان میں کرونا کی مہاماری میں مسلمانوں نے کیا سپورٹ کیا ہے اس دیش کو. رمضان کے اندر مسلمانوں نے کیا دعائیں کی ہے، کیا عبادت کی ہے. یہی چاہتا ہوں میں یارو. اور میرے اللہ نے وعدہ کیا ہے پہلے آسمان پہ آ کے یہ کرونا تو کیا، ایسے کئی عجاب اس دنیا سے ایسے غائب کر دے گا چٹکی میں میرا اللہ تعالیٰ. انشاءاللہ دیکھنا. دعاؤں میں یاد رکھنا اور اللہ کے ذکر کا زباں پہ سواد رکھنا. آئی لو یو آل. اور ہاں، میری امی کو، زہرا بانو، نام لے کے ان کے لیے دعا کرنا کہ اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے. اللہ مجھے بھی صحیح راستے پہ اور صحیح راستے پہ چلائے. اسلام بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے. دیکھو، پوری دنیا کو مسلمان بنانے سے پہلے ہمارا ایک مکمل مسلمان بننا بہت ضروری ہے. میں خود سے بھی کہہ رہا ہوں. بس سحری کا وقت ہونے والا ہے، ابھی تو بہت ٹائم باقی ہے. تو کم کھاؤ اور غم کھاؤ. نبی نے کیا کہا. اور ہاں، ایک چھوٹی سی اور ایڈوائس دے دیتا ہوں کہ کڈنی کے سب سے اسپیشل ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ یا میرے مالک، میرے بھائی، میرے بھائیوں، آپ روزہ کھولنے کے ساتھ ساتھ آپ سوڈا، یہ تھمس اپ، بھائی آپ کی کڈنی، آپ کے لیور خراب ہو جائیں گے. دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر میرے لیے کون ہے معلوم ہے؟ اللہ کے نبی. دنیا سے سب سے بڑا سائنٹسٹ کون ہے میرے لیے معلوم ہے؟ اللہ کے نبی. دنیا کے سب سے بڑے سپر ہیرو کون ہے؟ اللہ کے نبی، ہمارے آقا. انہوں نے کہا ہے روزہ کھولو، ایک کھجور کھاؤ، پانی پیو، تھوڑا سا فروٹ کھاؤ، نماز پڑھو، باڈی کے اندر جانے تو دو، ڈیٹاکس تو ہونے دو. اس کے بعد پھر نماز پڑھ کے آرام سے، سکون سے 40 دن بنا پانی کے کربلا میں. یاد رکھنا. لو یو.